بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز ایس ایس ٹی میتھ فزکس 2025 کے لیکچر نمبر 7 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ لیکچر اسی چیپٹر کا لاسٹ ون ہے۔ تو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک اور بھی ہے، راؤنڈنگ آف سگنیفیکنٹ فگرز، یعنی سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے راؤنڈ آف کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس فزکس کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہاں پر جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ویلیوز، تو ان میں دو طرح کی جو ویلیوز ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے ایگزیکٹ اور ایک ویلیو ہوتی ہے میڈ ویلیو۔ ایگزیکٹ اور میڈ ویلیو کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ ایگزیکٹ ہوتی ہے اس کی ریئل ویلیو، کلیئر، اور میئر ویلیو وہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ میئر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہے، یہاں پر اگر ایگزیکٹ ویلیو کو میں اسٹینڈرڈ کہہ دوں تو برا نہیں ہوگا، اور میئر ویلیو ہوتی ہے جو ہم لوگ میئر کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ایگزیکٹ ویلیو وہ ہوتی ہے جس کا نمبر جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، بالکل، مطلب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ جس طرح فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 2 بکس 3 مارکرز 5 اسٹوڈنٹس، ٹھیک، تو یہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن جب ہم لوگ میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ایرر آتا ہے، اس میں انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو اب یہاں پر شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ کتنا۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ ایک ویلیو ہے، فار ایگزامپل میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ آپ کسی اسکیل کے ساتھ لینتھ میئر کر رہے ہیں، اور وہ ویلیو جو ہے وہ بٹوین 67 اینڈ 68 ہے، تو آپ کہو گے کہ یار یہ تو 67.5 آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کلیئر جو ہے وہ 67.5 آئے گا۔ جب ہم اسکیل کے ساتھ میئر کریں گے تو شاید ہمارے پاس 67.52 آ جائے، 67.58 آ جائے، تو مختلف، مطلب اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ فریکشن بھی آ جاتا ہے کہ یہ کتنا ہوگا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سگنیفیکنٹ فگر جو ہے وہ دو نمبرز کا مجموعہ ہے، مطلب اٹ اے کمبینیشن آف 2 نمبرز۔ ایک اس میں ہوگا ایگزیکٹ نمبر، اور ایک اس میں یہ ہوگا جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس طرح اس کی ڈیفینیشن میں یا اس کی جو لائن میں آپ کو یہاں پہ اگر سمجھاؤں، تو جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دا نمبر آف ایکوریٹلی نون فگرز اینڈ دا فرسٹ ڈاؤٹ فل فگر آر کالڈ سگنیفیکنٹ فگرز۔ تو کسی میئرمنٹ کے اندر جو اس کی ایگزیکٹ ویلیو ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک شبہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایڈ کیا جائے، تو ان دونوں کو کولیکٹیولی کہا جاتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز۔ کلیئر؟ اب ہوگا یہ کہ ہمارے پاس فزکس میں مختلف ویلیوز آتی ہے سامنے، اور ان سے بہت زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں کہ اس نمبر کے اندر سگنیفیکنٹ فگرز کتنے ہیں، یا اس نمبر کے اندر سگنیفیکنٹ فگرز کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مختلف آتا ہے۔ اس کے لیے کچھ رولز ہے، جنرل رولز ہے، اور ان کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں 1 بائی 1، اور آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی فل کوشش کریں۔ رول نمبر 1، آل نان زیرو ڈیجٹس آر آلویز سگنیفیکنٹ فگرس، کہ جتنے بھی زیرو کے علاوہ ڈیجٹس ہیں، یعنی 1 سے لے کر 9 تک سارے کے سارے سگنیفیکنٹ فگر ہے، ٹھیک؟ مطلب کوئی ایسا میئرمنٹ کی ویلیو آ جائے جس میں بلے پوائنٹ ہو، ڈیسیمل پوائنٹ ہو اس کے اندر، لیکن اس کے اندر اگر زیرو نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے ان نمبر کو کاؤنٹ کر لے اور پھر کہہ دے کہ اس کے اندر اتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 47.73، تو ٹھیک ہے، اس نمبر کے اندر کوئی زیرو نہیں ہے، تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایسے نمبر جتنے بھی ہوں گے، فار ایگزامپل یہاں پر جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر سگنیفیکنٹ فگرز 4 ہے، 4773۔ کلیئر؟ اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں دوسرا۔ تو سیکنڈ رول یہ کہتا ہے کہ زیرو بٹوین 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹ از آلویز سگنیفیکنٹ۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر زیرو بیچ میں آ جائے، یعنی درمیان میں آ جائے، اس کے اس طرف بھی نان زیرو نمبر ہو، اور رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دونوں سائڈ پہ نان زیرو ہو، اور درمیان پہ کہیں اگر زیرو آ جائے تو یہ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ لوگوں کو یہ والا نمبر آ رہا ہوگا نظر، ٹھیک ہے، 32.5006، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زیرو جو ہے اس کے دونوں سائڈ پہ نان زیرو ڈیجٹس ہے، تو اسی لیے یہاں پر زیرو بھی سگنیفیکنٹ فگر ہے، اور اس نمبر کے اندر ٹوٹل سگنیفیکنٹ فگرز جو ہے وہ کیا ہے؟ 7 ہے، 7۔ کلیئر؟ اچھا، رول نمبر 3 کو دیکھیں، کہتا ہے کہ زیرو ٹو دا لیفٹ آف سگنیفیکنٹ فگر آر ناٹ سگنیفیکنٹ۔
اب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی ویلیو لکھے اور لیفٹ سائڈ پہ اگر زیرو آ جائے تو اس کیس میں زیرو جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہوگا. سامنے والے کیس میں نظر آ بھی رہا ہے کہ 0.00467. اب زیرو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو جتنے بھی زیرو ہے ان کو سکپ کر لے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 3 زیرو ہے, تینوں کو اگنور کر دے اور 3 نمبر بچتے ہیں اور 467. کلیئر. تو ایسے نمبر کا سگنیفیکنٹ فگرز جو ہے نمبر وہ کتنے ہوں گے, وہ 3 ہوں گے. نمبر 4 کو دیکھیں, کہتے ہیں کہ 0 ٹو دا رائٹ آف سگنیفیکنٹ فگرز may or may not be significant. کہتے ہیں کہ اگر زیرو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے تو وہ زیرو ہو بھی سکتا ہے, اور مطلب وہ سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتا ہے اور سگنیفیکنٹ فگر نہیں بھی ہو سکتا. اب کب ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک اور رول دیکھنا ہوگا. اب وہ رول یہ ہے کہ اگر کوئی نمبر ہے, کوئی بھی نمبر, اس کے درمیان مطلب کہیں پر بھی آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ زیرو ہے تو اس کیس میں زیرو جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. مطلب کوئی بھی ویلیو ہے سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس میں کہیں پر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے پھر اگر درمیان میں زیرو ہو یا اگر اس کے رائٹ سائڈ آخر میں زیرو ہو تو سارے کے سارے جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. اور سامنے والے کیس میں آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہوگا 4.700. تو دیکھو یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹ نظر آ رہا ہے, اسی لیے زیرو جتنے بھی ہوں گے یہاں پہ وہ سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. تو اس والے کیس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہے, 4 ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نمبر جس کے اندر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سگنیفیکنٹ فگر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لیسٹ کاؤنٹ کے اوپر. جس طرح یہاں پہ 80,000, تو اس کیس کے اندر سگنیفیکنٹ فگر 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اندر 5 بھی ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کے اوپر. اور آخری رولز ہے وہ بڑا زبردست اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے اکثر کویسچن آتے ہیں کہ اگر کوئی ویلیو, کوئی نمبر آپ لوگوں کے سامنے سائنٹیفک نوٹیشن میں آ جائے, سائنٹیفک نوٹیشن مطلب 10 کی پاور میں آ جائے, تو آپ لوگوں نے 10 کے پاور کو مارنی ہے گولی, اس کو غائب کر دے اور باقی جو نمبر بچا اس کے لیے رولز. ٹھیک. اب جس طرح فار ایگزامپل یہاں پہ ماس آف الیکٹران لکھا گیا ہے 9.11 ملٹیپلائی 10 پاور مائنس 31 kg, یہاں پر 10 پاور مائنس 31 گیا بھاڑ میں. ٹھیک. تو جو نمبر بچتا ہے وہ ہے 9.11 اور اسی طرح اس کے اندر ہے سگنیفیکنٹ فگرز 3. ٹھیک ہے. تو دیر آر 3 significant figures in it. Is it clear? Okay. اب ہم جاتے ہیں راؤنڈ آف, مطلب ہاؤ کین وی راؤنڈ آف دا نمبر, کہ نمبر کو ہم کیسے راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. کلیئر. اچھا, سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. رولز نمبر 1 کہ if the last digit is less than 5 then it will be ignored. کہ اگر آخری نمبر جو ہے وہ 5 سے کم ہے, 5 سے چھوٹا ہے تو سیدھا سیدھا اگنور کرو. جس طرح اس والے کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2.6573, 3 کو اگنور کرنا ہے, سکپ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پہ ہوگا یہ کہ 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے تو کوئی چینج نہیں آئے گا, یہ سیدھا سیدھا ختم ہو جائے گا اور یہ بچے گا 2.657. یہ پہلا جو ہے اس کا رول ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ اگر آخری ڈیجٹ جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے, کیا ہے, 5 سے بڑا ہے, مطلب جس کو آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہو, ڈراپ کر رہے ہو. ٹھیک. تو اس سے پہلے والے نمبر میں ایک اضافہ ہو جائے گا. جس طرح اس کیس میں یہ ہے 2.6578. ٹھیک ہے. تو اس میں آخری ڈیجٹ کو آپ دیکھیں یہ 8 ہے اور یہ 5 سے بڑا ہے, تو اس سے پہلے والا جو ڈیجٹ جو 7 ہے, اس 7 کے ساتھ +1 کر لیں گے اور اس سے جو ہے وہ کیا بن جائے گا, 8 بن جائے گا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا نمبر, تو یہ ہو جائے گا 2.65. اب 7 ہے تو 7 سے کیا بن جائے گا, 8, اور یہ نمبر آپ لوگوں کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے. از اٹ کلیئر؟ اوکے. مطلب 2 رولز ہم لوگوں نے پڑھ لیے کہ اگر آخری ڈیجٹ 5 سے چھوٹا ہے تو سیدھا سیدھا غائب, اور اگر آخری ڈیجٹ 5 سے بڑا ہے تو اس سے پہلے والے نمبر میں ایک جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آخری ڈیجٹ 5 ہو تو پھر کیا ہوگا. اگر آخری ڈیجٹ 5 ہو, جس طرح یہاں پہ رول نمبر 3 کو دیکھیں, when the dropping digit is 5 and the last retained digit is even then the last digit, ٹھیک,
that is 5 will be drop out without affecting the next one. کہتے ہیں کہ اگر آخری ڈیجٹ 5 ہو، ٹھیک، لیکن 5 سے پہلے والا جو نمبر ہو وہ ایون ہو، کیا ہو، ایون ہو، مطلب 2 4 6 8 ہو، تو کوئی چینج نہیں آئے گا، بس سیدھے سیدھے 5 غائب کرو اور چپ چاپ بیٹھے رہو وہاں پہ، جس طرح اس کیس میں آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہے۔ اور یہ نمبر ہے 2.6585۔ اب آخری 5 کو غائب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے والا نمبر کیا ہے، ایون ہے، تو اس کو ایز اٹ از چھوڑنا ہے اور یہ ہو جائے گا 2.658۔ اوکے، اچھا، اب آخری رولز اور اسی چیپٹر کی آخری بات کہ اگر آخری ڈیجٹ جو ہے وہ 5 ہو اور 5 سے پہلا والا نمبر جو ہے وہ آڈ ہو، مطلب 1357 ہو، تو رول یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ +1 کیا جائے گا، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے 2.6575۔ اب 5 کو کرنا ہے ختم، لیکن 5 سے پہلے جو آپ کو 7 نظر آ رہا ہے وہ ایک آڈ نمبر ہے اور اس کے ساتھ ایک ایڈ کیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا 2.658، مطلب 7 کے ساتھ +1 اور یہ 8۔ یہ رہا ہمارا 9th کلاس کا چیپٹر ختم، ٹھیک، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہو اس کو سالو کرنے کی خود کوشش کریں، ہر ایک رولز ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، میں نے سارا کچھ انشاءاللہ ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اس کے MCQs میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا، ڈھیر سارے MCQs ہیں میرے پاس، ٹھیک، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، آتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تھینک یو سو مچ۔